بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، محرم الحرام شروع ہوتے ہی ایک مسئلہ زبان زد عام ہوتا ہے۔ آیا محرم الحرام کے دوران شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جنہوں نے ابھی تک شام ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، شام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ ناظرین، ثانیہ کربلا کے بعد شام کے ناصبین نے یوم عاشورہ کو اس طرح منانا شروع کیا کہ یہ لوگ یوم عاشورہ کو کھانے پکاتے، غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور قیمتی لباس پہنتے، اور اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ اس میں وہ طرح طرح کے کھانے پکاتے اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کی تعویل یہ کی کہ وہ مسلمانوں کو اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے نکلے تھے، اور جس شخص کی بیعت پر لوگوں نے اتفاق کیا تھا اسے معاذ اللہ معزول کرنے آئے تھے۔ ناظرین، مثال کے طور پر ہماری مشرقی ثقافت میں عزیز و اقارب اور ہمسایوں وغیرہ کی غمی اور خوشی میں شمولیت کو سماجی قدر سمجھا جاتا ہے۔ اگر محلے میں کسی ہمسائے کے ہاں یا دوسرے شہر میں موجود کسی عزیز کے ہاں کوئی المناک حادثہ پیش آ جائے تو ہم اپنے گھر میں ہونے والی خوشی کی تقریب منسوخ کر دیتے ہیں یا نہایت سادگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں اپنے گھر کے اندر خوشی منانے سے ہمیں شریعت نے روکا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہ ہمسائے یا عزیز سے قلبی تعلق کے اظہار اور اس کے غم میں شامل ہونے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی سماجی بندھن کی بنیاد پر ہمسائے یا عزیز کے ایام غم میں خوشیاں نہیں منائی جا سکتی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے لخت جگر اور حیدر کرار کے جگر گوشہ سید الشہداء امام الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی دردناک شہادت کے ایام میں خوشیوں اور شادیانوں کا اہتمام کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اسلام کا دامن شہادت کے پھولوں سے لبریز ہے۔ ناظرین، مگر کلمہ وہ ظالم شیطانوں کے ہاتھوں میں جس ظالمانہ انداز میں گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول مسلے گئے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ اس قدر دردناک شہادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کے وقوع پذیر ہونے کی خبر دی بلکہ چشمان مقدس سے آنسو بہا کر غم حسین میں رونا اپنی سنت بنا دیا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے، تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا بات ہے؟ چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں۔ فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبرائیل خبر دینے آئے تھے اور خبر دے کر گئے ہیں، ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لها کربلا۔ آپ کی امت کہلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دیں گے جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، 61 ہجری کو یوم عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان اور رفقا کی قربانی دے چکے تو آقا علیہ السلام کے اضطراب اور پریشانی کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں ام سلمہ کے ہاں حاضر ہوئی، آپ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کی داڑھی مبارک گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ابھی ابھی امام حسین کی شہادت گاہ میں حاضر ہوا اور آپ کو شہید ہوتا ہوا میں نے دیکھا۔ شام ٹی وی کے ناظرین، امت کی اکثریت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کو ایک عظیم ثانیہ کے طور پر دیکھا اور یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کو یوم الحزن غم کے طور پر یاد کیا۔ اس لیے امت مسلمہ کے ہاں عشرہ محرم الحرام میں
شادیوں یا خوشیوں کی دیگر تقریبات کا اہتمام نہیں کیا جاتا، البتہ مجبوری کی صورت میں سادگی کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خانوادہ رسالت کے شہداء پر ہونے والے مظالم پر خوشیاں مناتا ہے اور اس لیے عشرہ محرم میں خوشیوں کی تقریبات کا انعقاد کرتا ہے، تو وہ یقیناً روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کا مرتکب ہے، اور اسی بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کرتے ہوئے اسے تیار رہنا چاہیے۔ امت میں ایسے بدبخت گروہ بھی گزر چکے ہیں جو شہادت امام عالی مقام کی مناسبت سے عاشورہ کے روز باقاعدہ خوشیوں اور عید کا اہتمام کرتے۔ ناظرین، ابن کثیر کے کلام کا ایک خلاصہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ آپ کی شہادت پر غمگین ہو۔ بلا شبہ آپ سادات مسلمین اور علماء صحابہ میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے صاحبزادے ہیں جو آپ کی بیٹیوں میں سب سے افضل تھیں۔ آپ عبادت گزار، دلیر اور سخی تھے۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلا شریعت اسلامی میں عشرہ محرم الحرام سمیت سال کے کسی بھی دن شادی کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مگر خاص ان ایام کا انتخاب کرنا یہ شام کے ناصبین اور دشمنان اہل بیت امام حسین علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو ایسے حالات میں جب ہم اپنے اعزاء و اقارب کے غم کو دیکھ کر خوشی کو مؤخر کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے ان دنوں سے احتراز کرنا چاہیے، مگر شریعت اسلامی میں نکاح کی ممانعت کسی وقت بھی نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں جس طرح علامہ ابن کثیر نے بھی فرمایا کہ آپ کے غم کو یاد کرنا چاہیے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمگین ہونا اور آپ کی شہادت پر آنسو بہانا سنت مصطفیٰ ہے، تو ہمیں ان ایام کو یوم الحزن کے طور پر اور عبادت اور ریاضت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور اہل بیت کی ایصال ثواب کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام اور سبیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اہل بیت کے محبین کے لیے آپ نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور مزید آپ نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ شام ٹی وی کے ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔